بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین حضرات، قیامت کی نشانیوں کے حوالے سے ہماری پہلے بھی ویڈیو آ چکی ہے، اور اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتاتے چلیں گے کہ قیامت کی اور کتنی نشانیاں ہیں جو مختلف ادوار میں یا تو ظاہر ہو چکی ہیں یا ظاہر ہونے والی ہیں۔ ان نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ خود غرضی عام ہوگی۔ بخاری کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے قریب وقت گھٹ جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے اور خود غرضی پیدا کر دی جائے گی۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ انسان صرف اپنے مطلب کے لیے کام کرے گا کہ اس میں میرا کیا فائدہ۔ ایک اور نشانی ہے کہ اخلاق کی پامالی ہوگی، یعنی احمق اور کمینے آدمی کی عزت ہوگی۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک دنیا کے اعتبار سے بڑا خوش نصیب اسے سمجھا جائے گا جو خاندانی، کمینہ اور احمق ہو۔ ایک اور نشانی ہے کہ صرف جان پہچان والوں کو سلام۔ احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ ایک آدمی دوسرے آدمی کو صرف جان پہچان کی وجہ سے سلام کرے گا۔ ایک اور نشانی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا ترک ہو جانا۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگ بگڑ جائیں گے، اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گل مل جائیں گے، اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کر دکھائی۔ مطلب یہ ہے کہ کوئی نیکی کا حکم دینے والا نہیں ہوگا اور کوئی برائی سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ اس بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، ترمذی کی حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ترک کر دیں گے، چھوڑ دیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عذاب نازل کرے گا، پھر وہ دعائیں مانگیں گے تو دعا قبول نہ۔ لیکن آج بھی دعائیں مانگی جاتی ہیں لیکن اس وجہ سے قبول نہیں کی جاتی ہے کہ نیکی کا حکم تو دیا جاتا ہے لیکن برائی سے نہیں روکا جاتا۔ اگر کہا جاتا ہے کہ فلاں جگہ برائی ہو رہی ہے تو ہر بندہ یہی کہتا ہے کہ کرنے والا خود ہی اپنی قبر میں جائے گا، ہمارا اس سے کوئی واسطہ نہیں۔ یقیناً یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ اس کے بعد ایک اور نشانی کہ بوڑھوں کا جوانوں سے مشابہت اختیار کرنا، یعنی جو بوڑھے ہو چکے ہوں گے وہ ایسی شکل اختیار کریں گے جیسے کہ وہ کوئی نوجوان ہے۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آخری زمانے میں کچھ لوگ کبوتر کے سینے جیسا سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے اور ایسے لوگ جنت کی خوشبو تک نہ پا سکیں گے۔ ایک اور نشانی ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ ابو داؤد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث ہے، کافر امتیں تمہارے اوپر ٹوٹ پڑیں گی اور اس کے باوجود کہ تم کثرت میں ہوں گے، زیادہ تعداد میں، اور آج یہی صورتحال ہے۔ پوچھا گیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ حالت کیوں ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہن کی بیماری ہوگی، اور وہن کی بیماری یہ ہے کہ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت۔ ایک اور نشانی ہے کہ شرک کی کثرت ہوگی، اور یہ شرک گویا کہ عربوں میں بھی شروع ہوگا اور اجمیوں میں بھی، اور اتنی کثرت ہوگی کہ عرب لوگ بھی گویا کہ بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ میری امت کے بعض قبائل عنقریب بتوں کی عبادت شروع کر دیں گے اور بعض قبائل مشرکوں کے ساتھ مل جائیں گے۔ اور مسلم کا حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دن و رات ختم نہیں ہوں گے جب تک لات و عزیٰ کی عبادت دوبارہ شروع نہ کی جائے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں سمجھی کہ اب دین ہمیشہ کے لیے غالب ہو چکا ہے اور مکمل ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا ہوگا جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ جائے۔ یقیناً آج عرب کی یہی حالت ہے کہ وہاں بتوں کی عبادت شروع ہو چکی ہے اور وہاں مندروں کا افتتاح شروع ہو چکا ہے۔ یقیناً یہ قیامت کی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں۔ ایک اور نشانی کہ بدعات کی کثرت ہوگی۔ بخاری کی حدیث ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے حوض پر انتظار کروں گا، کچھ لوگ میرے پاس آنے سے پہلے ہی پکڑ لیے جائیں گے، گویا کہ میرے قریب آنے نہیں دیا جائے گا۔ میں کہوں گا یہ تو میرے امت ہی ہے، فرشتے کہیں گے کہ آپ نہیں جانتے کہ یہ لوگ الٹے پاؤں پھر گئے تھے۔ یعنی بظاہر دین کا کام کرنے والے ہوں گے لیکن بدعات کرنے والے ہوں گے، ایسے ایسے کام کریں گے جس کام کا تعلق نہ اللہ کے رسول سے ہوگا، نہ صحابہ کرام سے، نہ قرآن و حدیث سے۔ یقیناً آج یہی ہے کہ ہر کام جو ہے نا
اس میں سے کچھ ایسے کام ہوتے ہیں جو ہماری شریعت کے حساب سے نہیں ہوتے اور ہم وہ کام اپنے اوپر لازم اور ملزوم قرار دیتے ہیں اور جن کو کرنے شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک اور نشانی کہ مال و دولت کی کثرت ہوگی۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی حتیٰ کہ مال کی کثرت ہو جائے گی، مال زیادہ ہو جائے گا، اور مال کی اتنی کثرت ہوگی۔ ایک اور نشانی کہ بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک سائل آیا تھا اور اس سائل نے مختلف سوالات کیے، تو پھر سائل نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیامت کے بارے میں پوچھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں نہیں جانتا کہ وہ کب آئے گی، البتہ اس کی کچھ نشانیاں ہیں وہ جو میں بتا دیتا ہوں۔ ان نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ جب ننگے پاؤں ننگے بدن والے لوگوں کے سردار بنے اور بکریوں کے چروائے بلند و بالا عمارتیں تعمیر کریں گے۔ آج یقیناً دبئی میں یہی صورتحال ہے اور بلند و بالا عمارتیں تعمیر کی جا چکی ہیں۔ یقیناً یہ بھی قیامت کی نشانی پوری ہو چکی ہے۔ ایک اور نشانی کہ زمین جو ہے اپنے سونے اور چاندی کے خزانے اگل دے گی لیکن اسے کوئی لینے والا نہیں ہوگا۔ ترمذی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اپنے سونے اور چاندی باہر نکال پھینکے گی۔ چور آئے گا، کہے گا کہ ہائے افسوس، اس لیے میرا ہاتھ کاٹا گیا تھا اس دولت کے لیے۔ قاتل کہے گا ہائے افسوس، اس کے لیے میں نے قتل کیا تھا، یعنی دولت کو پانے کے لیے۔ اور قاطع رحم آئے گا اور کہے گا ہائے افسوس، اس کی خاطر میں نے رحم کو کاٹ دیا تھا، یعنی جو رشتہ دار تھے جن سے ملنا ضروری تھا، اللہ کے رسول کا حکم تھا، اللہ کا حکم تھا کہ ان سے جڑنا ہے، ان کو میں نے ختم کر دیا تھا، خاندان تباہ کر دیا تھا، اپنے رشتہ داروں کو میں نے الگ کر دیا تھا اسی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اور تمام اسے یوں ہی چھوڑ دیں گے، ان میں سے کوئی بھی اس سے کچھ نہ لے گا۔ ایک اور نشانی کہ کوئی صدقے ایسا اتنا مال ہوگا کہ کوئی صدقہ لینے والا نہیں ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے مال اس قدر بڑھ جائے گا کہ دولت مند سوچے گا کہ اس کا صدقہ کون قبول کرے گا۔ وہ کسی آدمی کو صدقے کے لیے بلائے گا لیکن وہ کہے گا مجھے اس صدقے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی کہ مال و دولت کی اتنی کثرت ہو جائے گی۔ ایک اور نشانی ہے کہ عورتوں کی کثرت اور مردوں کی قلت ہوگی۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ آدمی سونے کا صدقہ لے کر پھرے گا لیکن کوئی اسے قبول کرنے والا نہ ہوگا، اور ایک مرد کے ساتھ 40 عورتیں، اور دوسری حدیث ہے 50 عورتیں ہوں گی جو اس کی پناہ حاصل کریں گے، یعنی اس کے زیر نگرانی ہوگی، اور یہ اس وجہ سے ہوگا کہ مردوں کی قلت ہوگی اور عورتوں کی کثرت ہوگی۔ ناظرین حضرت، ایک اور نشانی ہے کہ جھوٹ کی کثرت ہوگی۔ احمد کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی جب تک فتنے ظاہر نہ ہو اور جھوٹ کی کثرت ہو جائے۔ آج یقیناً یہ صورتحال ہے، ہر جگہ جھوٹ بولا جاتا ہے، بلکہ یہاں تک کہا جاتا ہے کہ جھوٹ کے بغیر گزارا نہیں ہے، یعنی اگر ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، سچ بولیں گے تو ہمارا کاروبار نہیں چلے گا اور ہمارے جو معمولات زندگی ہیں اس میں فرق آ جائے گا۔ ایک اور نشانی کہ جھوٹ کی اتنی کثرت ہوگی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے جھوٹی باتیں منسوب کریں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں ایسے مکار اور جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے جو ایسی حدیثیں بیان کریں گے جو تم نے نہ سنی ہوگی نہ تمہارے آباء و اجداد۔ یقیناً آج یہی صورتحال ہے، موبائل اور واٹس ایپ پہ اور فیس بک پہ ایسی حدیثیں آتی ہیں جن کا کوئی شریعت سے تعلق نہیں ہوتا ہے، بلکہ آج کل تو ہمارے علماء اور جو مقرر حضرات ہیں وہ بھی اپنی تقاریر میں، اپنے واعظ میں ایسی باتیں بتاتے ہیں، ایسی حدیثیں بتاتے ہیں جن کا کوئی دین سے بلکہ اللہ کے رسول کا کوئی ارشاد ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ کے رسول نے اس طرح کی کوئی حدیث فرمائی نہیں ہے، اور بعض مساجد میں بعض جگہ ایسی حدیثیں لکھی جاتی ہیں جن کا کوئی حوالہ بھی نہیں ہوتا ہے، تو یقیناً یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ ایک اور نشانی کہ دھوکہ عام ہو جائے گا اور جھوٹے لوگوں کو سچا اور سچوں کو جھوٹا کہا جائے گا، خیانت کرنے والے لوگوں کو امانت دار اور امانت دار لوگوں کو خائن سمجھا جائے گا۔
ابن ماجہ کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان قریب لوگوں پر ایسا وقت آئے گا جس میں ہر طرف دھوکہ ہی دھوکہ ہوگا، جھوٹے کو سچا اور سچے کو جھوٹا سمجھا جائے گا، اور خائن کو امانت دار اور امانت دار کو خائن سمجھا جائے گا۔ یقیناً یہ نشانی پوری ہو چکی ہے۔ اگر ایک ایماندار آدمی کاروبار چلا رہا ہے لیکن اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کاروبار نہیں چلا سکتا، اس کی جگہ کہ مکہ جھوٹا آدمی کاروبار چلاتا ہے تو کہا جاتا ہے یہ بڑا سمجھدار اور عقل مند آدمی ہے، یہ اپنے کاروبار کو کیسے آگے بڑھا کر لے جاتا ہے جھوٹ بول کے، گویا کہ اس کی عزت کی جائے گی، اور اس کے بدلے میں جو شریف اور ایماندار ہوگا اس کی عزت نہیں ہوگی اور بلکہ اس کو تانے دیے جائیں گے۔ آج یہی صورتحال ہے۔ ایک اور نشانی کے لوگوں کے معاملات پر اختیار رکھنے والا کمینہ آدمی ہوگا۔ یقیناً یہ صورتحال ہے، آج عزت اسی کی جاتی ہے۔ لوگوں کے معاملات کا بڑا آدمی وہی ہوتا ہے جو کمینہ ہوتا ہے، جو دین سے دور ہوتا ہے، اور اسی کی عزت کی جاتی ہے اور اسی کو آگے بڑھایا جاتا ہے۔ ایک اور نشانی کے گانوں اور آلات موسیقی کثرت ہوگی۔ طبرانی کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخری زمانے میں خسف، قذف اور مسرق ہوگا۔ پوچھا گیا یہ کب ہوگا؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب گانے بجانے کے آلات اور گانے بجانے والی عورتیں ظاہر ہوں گی۔ یقیناً آج ہر گھر میں گانے بجانے کے آلات یا آواز تقریباً آ چکی ہے، اور یہ نشانی بھی تقریباً پوری ہو چکی ہے۔ بلکہ یہاں تک صورتحال ہے کہ اگر ہم سفر میں بھی جا رہے ہیں جہاں ہو سکتا ہے کہ حادثے کے طور پہ ہمیں موت آ جائے، لیکن اس سفر میں بھی ہم گانے بجا کر ہی سفر کی شروعات کرتے ہیں، اس کے بغیر مزہ نہیں ہے۔ سیر و تفریح پہ بھی جاتے ہیں تو گانے لگا کر، موسیقی لگا کر، حالانکہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسی دوران ہماری موت آ جائے۔ ایک اور نشانی کے فحاشی بہائی اور فحش گوئی عام ہوگی۔ احمد کی حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت قائم نہ ہوگی یہاں تک کہ فحاشی اور فحش گوئی عام ہوگی۔ یقیناً یہ بھی پوری ہو چکی ہے۔ کثرت زنا اور شراب، بلکہ شراب اور زنا کی اتنی کثرت ہوگی کہ اسے حلال کیا جانے لگے گا، یعنی مختلف فتوے آ جائیں گے، اور یقیناً یہ صورتحال ہے۔ بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ زنا اور شراب عام ہوگی۔ ایک اور نشانی خون ریزی کثرت ہوگی، قتل و غارت زیادہ ہوگا، بلکہ اتنی کثرت ہوگی کہ نہ قاتل کو معلوم ہوگا اور نہ مقتول کو معلوم ہوگا کہ مجھے کس وجہ سے قتل کیا گیا۔ مسلم کی حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ختم نہ ہوگی یہاں تک کہ ایک دن آئے گا کہ قاتل کو علم نہ ہوگا کہ اس نے کیوں قتل کیا، اور مقتول کو علم نہ ہوگا کہ اس سے کیوں قتل کیا گیا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ یہ کیسے ہوگا؟ فرمایا کہ خون ریزی کی کثرت کی وجہ سے، یعنی قتل و غارت زیادہ ہو جائے گا، اور یقیناً یہ صورتحال ہے۔ لیکن ایک اور نشانی کہ قتل اتنا ہو جائے گا کہ انسان اپنے ہی عزیز اقارب بھتیجے اور بھانجوں اور اپنے پڑوس کے لوگوں کو قتل کرے گا، اللہ اکبر، بلکہ والدین تک ان کو قتل کیا جاتا ہے۔ ابن ماجہ کی حدیث سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے حرج ہوگا۔ پوچھنے پر فرمایا کہ حرج کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا قتل۔ صحابہ نے عرض کیا اللہ کے رسول قتل تو اب بھی ہوتا ہے، ہم مشرکوں کو قتل کرتے ہیں۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حج سے مراد مشرکوں کو قتل کرنا نہیں بلکہ تم مسلمان آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرو گے، حتیٰ کہ ایک آدمی اپنے پڑوسی، اپنے چچا زاد بھائی اور اپنے دیگر عزیز اقارب کو قتل کرے گا۔ یقیناً یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ ایک اور نشانی پیٹ اور شرمگاہ کے فتنے ہوں گے۔ فرمایا کہ مجھے تمہارے بارے میں تمہارے پیٹوں کو گمراہ کرنے والے خواہشات اور شرمگاہ کو گمراہ کرنے والی خواہشات اور گمراہ کرنے والے فتنوں کے بارے میں بہت زیادہ ڈر ہے۔ پیٹ کے فتنوں سے مراد حرام کمائی یا کھانا پینا حرام کا ہو۔ ایک اور نشانی کہ لوگ راتوں رات اپنا دین و ایمان دولت دنیا کے عوض بیچ ڈالیں گے۔ ترمذی کی حدیث سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے شب تاریک کے مانند فتنے ظاہر ہوں گے کہ صبح کے وقت مومن جو شام کو کافر ہوگا اور شام کے وقت مومن صبح کو کافر ہوگا۔ لوگ اپنا دین و ایمان دولت دنیا کے بدلے بیچ ڈالیں گے۔ یقیناً یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے۔ ایک اور نشانی ہے حلال اور حرام کی تمیز نہیں ہوگی۔ بخاری کی حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں پر ایک ایسا زمان آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس نے مال حرام طریقے سے کمایا یا حلال طریقے۔ یقیناً یہ نشانی پوری ہو چکی ہے،
آج اس بات کی کوئی فکر نہیں ہے کہ مال کس طریقے سے آ رہا ہے، بس آنے دیا جا رہا ہے، لیکن یہ نہیں سوچا جاتا ہے کہ مال حرام ذریعے سے آ رہا ہے یا حلال ذریعے سے۔ ایک اور نشانی ہے کہ لباس کے باوجود ننگی عورتوں کا فتنہ ہوگا۔ مسلم کی حدیث ہے جہنم میں جانے والی جو دو قسم ہوں گی، اور اس میں سے جو دوسری قسم وہ یہ ہوگی ان عورتوں کی ہوگی جو کپڑے پہننے کے باوجود ننگی ہوتی ہیں، مردوں کو بہکانے والیاں اور خود بہکنے والی، ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ ایسی عورتیں نہ جنت میں جائیں گی اور نہ جنت کی خوشبو پا سکیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو طویل مسافت سے بھی آئے گی۔ گویا کہ آج یہ صورتحال ہے، آج ہر عورت کا لباس جو ہے عریاں ہو چکا ہے، آدھا ہو چکا ہے، اور خود ہمارے والدین اس بات کی پرواہ نہیں کرتے ہیں اور ہم خود اس بات پہ توجہ نہیں دیتے ہیں، اور یہی لباس پہن کر جب ہماری بچیاں باہر جاتی ہیں تو دیکھنے والے مرد، اور پھر عورتوں کا مردوں کے ساتھ پسند کے شادی کر دینا یا اس طرح کے واقعات، پھر والدین پریشان ہوتے ہیں، حالانکہ ابتدا اسی سے ہوئی ہے۔ ایک اور نشانی ہے کہ 30 جھوٹے دعوے دار پیدا ہوں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، فرمایا اللہ کے رسول نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت سے پہلے 30 دھوکے باز جھوٹے آدمی پیدا ہوں گے، ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا رسول ہے۔ یقیناً یہ مختلف دور میں جھوٹے نبی آ چکے تھے اور ابھی بھی آئیں گے۔ ایک اور نشانی کہ جھوٹے اور فریبی مذہبی سیاسی لیڈروں اور رہنمائی کی تعداد بے شمار ہوگی جو لوگوں سے جھوٹ بولیں گے۔ احمد کی حدیث ہے کہ قیامت سے پہلے بہت سے جھوٹے پیدا ہوں گے، ان سے بچ کے رہنا ہے۔ اور ایک اور نشانی کہ ایسے بے دین لوگ حاکم ہوں گے جو انسانی جسم میں شیطان دل رکھتے ہوں گے، یعنی جسم تو انسان کا ہوگا، لیکن ان کے جو نفس، ان کا جو دل ہوگا وہ شیطان کا ہوگا۔ زبردستی غیر شرعی قوانین مسلط کریں گے۔ مسلم کی حدیث ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے حاکم بنیں گے جو میری ہدایت کے مطابق لوگوں کی رہنمائی نہیں کریں گے اور نہ ہی میری سنت پر لوگوں کو چلائیں گے۔ ان میں سے ایسے حاکم بھی ہوں گے جو انسانی جسم میں شیطان کے دل رکھتے ہوں گے۔ آخری نشانی کہ یہود اور نصارہ کی پیروی کا فتنہ ہوگا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت پچھلی امتوں کے طور طریقے اختیار نہ کریں، یعنی یہود و نصارہ۔ اگر وہ ایک بالش چلیں گے تو تم بھی ایک بالش چلو گے، اگر وہ ایک ہاتھ چلیں گے تو تم بھی ایک ہاتھ چلو گے۔ اسی سے ملتی جلتی دوسری حدیث ہے ابن ماجہ کی، اور اس سے آگے جو الفاظ ہیں وہ یہ ہے کہ آپ ان کے پیچھے اس طرح چلیں گے یہاں تک کہ اگر وہ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوں گے تو تم بھی اس میں داخل ہوں گے۔ محترم ناظرین حضرات، یہ قیامت کی نشانیاں ہو چکی ہیں جو مختلف ادوار میں کچھ آ چکی تھی، کچھ آئیں گی، اور یقیناً اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت قریب آنے والی ہے۔ اور اس کے علاوہ انشاءاللہ وہ نشانیاں بھی جو 10 بڑی نشانیاں علامات کبریٰ، انشاءاللہ وہ بھی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں بتائیں گے کہ وہ 10 نشانیاں کون سی ہیں۔ تب تک جو ہماری بتائی ہوئی یہ نشانیاں اگر آج کے دور میں نمودار ہو چکی ہیں تو ان سے بچ کے رہنا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دین پر چلنے کی دعا بھی کرنی ہے اور دوسروں کو بھی بچانا ہے۔ اور ہماری اس ویڈیو کو شیئر کیجئے تاکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے شیئر کی وجہ سے کوئی بندہ سنے اور عمل کرے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ حافظ۔